مولانا کی بھی تو ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ کس سلسلے میں ہے؟ پہلے صدر صاحب نے ملاقات کی، پھر وزیر اعظم صاحب نے ملاقات کی، گو اب تک کوئی واضح چیزیں نہیں سامنے آ سکیں کہ کیا مولانا سے بات چیت ہوئی اور کیا مولانا نے آگے سے جواب دیا. جس گفتگو کا اور ملاقات کا آؤٹ کم آپ کو نہ پتہ چلے، اس کا مطلب ہے اس ملاقات کو بس آپ ایسے ہی رکھ دیں. اچھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ کمرے میں پڑے ڈیکوریشن پیس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے، ایک فوٹو اپرچونٹی ہے بس. ہاں جی، دونوں نے مل کے تصویریں کھنچوائی، 2 دن خبر بنی کہ جناب شہباز شریف صاحب آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد زرداری صاحب آ رہے ہیں اور پتہ نہیں کون کون آ رہا ہے. تو جب یہ کیفیت ہو کہ جس میں گاڑیاں بس ٹون ٹانگ کرتی ہوئی وہاں پہ پہنچے اور اس کے بعد چلے جائیں، آپ کو خبر ہی نہ ملے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی بات بنی نہیں. اصل بات یہ جو زرداری صاحب ہے نا، ان کے بارے میں ایک قصہ بڑا مشہور ہے. اب وہ مطلب مشہور قصہ ہے، آپ اس میں سے خبر تلاش کرنے کی کوشش نہ کیجیے. اچھا، ہوا یہ کہ ایک دفعہ نواب اکبر بگٹی صاحب کا معاملہ محترمہ بے نظیر بھٹو سے کچھ بگڑ گیا، تو زرداری صاحب نے کہا کہ بگٹی صاحب کو منانا کون سا مسئلہ ہے، میں جاؤں گا. اچھا، تو وہ بڑے 30-40 گاڑیوں کا قافلہ جناب، جس میں زرداری صاحب جا رہے ہیں اور ہم جا کے بگٹی صاحب سے ملاقات کریں گے، اور بگٹی صاحب ایک فضا بن گئی. جی، تو بگٹی صاحب سے جب زرداری صاحب ملے تو زرداری صاحب نے بگٹی صاحب نے کہا ہاں جی بتائیں. انہوں نے کہا جی کچھ نہیں، صرف میں نے تو معافی مانگ لی آپ سے، معاف کر دیں. تو بات یہ ہے بگٹی صاحب اس پہ ہنسے اور انہوں نے کہا اچھا جی معاف کر دیتے ہیں آپ کو. تو دیکھیں کچھ اسی طرح کی کیفیت جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی پیش آ رہی ہے. اچھا ٹھیک ہے، آگے نہیں میں آپ سے پوچھتے. اب یوسف خان صاحب کہہ رہے ہیں 9 مئی نون لیگ کی انشورنس پالیسی ہے، جس دن 9 مئی ختم ہوا. نہیں، آپ پچھلی بات پر ہیں. مولانا مودودی معاف کیجیے گا، مولانا فضل الرحمان نے ان سے مطلب انہوں نے ایسا نہیں، ظاہر مہمان کو تو اس طرح نہیں کہا جا سکتا. اچھا، لیکن مولانا کے ارد گرد لوگوں کے اندر ایک سوال اٹھتا ہے. کیا وہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، یہ ملاقات اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا بھیجے جاتے ہیں؟ اچھا جی، اچھا، اب آگے بڑھیں. بس کر دیں. اب آگے بڑھیں. اچھا یوسف خان صاحب کہہ رہے ہیں 9 مئی ختم ہوا تو ان کی حکومت اور ان کی سیاست بھی ختم ہو جائے گی، یعنی نون لیگ کی. 9 مئی ختم ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ختم ہو سکتا؟ اچھا، جب تفتیش ہوگی اور تفتیش کے بیچ میں ایک متعین پتہ چل جائے گا کہ فلاں شخص نے یہ کام کیا، فلاں شخص نے وہ کام کیا، تو جب اس 9 مئی کے سانحے کے جو مجرم ہے وہ پکڑے جائیں گے اور کیفر کردار کو پہنچ جائیں گے تو 9 مئی ختم ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے، ابھی تو محض الزام ہے نا، ابھی تو یہ معاملہ ہے کہ 1 سال گزر گیا. جی 1 سال گزر چکا الزام چل ہے. رہا تو یہ الزام جب تک الزام ہی رہے گا تو اس وقت تک نفرتیں بھی بڑھتی رہیں گی. صحیح. اس وقت تک دل و دماغ پہ کچھ چیزیں آپ یوں کہیں کہ پنجے گاڑے بیٹھے رہیں گی. تو یہ 9 مئی کا معاملہ تو ختم ہونا چاہیے نا. اور دیکھیے اسی دراڑ میں یہ ساری پارٹیاں پلتی بڑھتی. یہ جب سسٹم کے اندر، جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کون سی ہے، مطلب پاکستان میں کون ایسا ہے جو کہہ سکتا ہے کہ 8 فروری کا الیکشن تحریک انصاف نہیں جیتی؟ تحریک انصاف کا بدترین مخالف بھی یہ کہتا ہے کہ جیتی تو وہی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ جیتی ہے تو اس کا مطلب ہے سب سے بڑی پارٹی تو وہ ہے. اور ٹیکنیکلی سپیکنگ عدالت کا فیصلہ جب 12 جولائی والا وہ پوری طرح نافذ ہو جائے تو تحریک انصاف آج بھی پارلیمنٹ کی سب سے بڑی پارٹی، یعنی 9 مئی ختم ہو سکتا ہے. تو 9 مئی تو ختم ہو سکتا ہے.